الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام مولانا محمد اسلم صاحب جو اس اجلاس کی روح رواں ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب جو جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں، مولانا اشہد رشیدی صاحب جو جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر ہیں، اور دوسرے پروقار معزز علماء کرام، احالیان شہر رامپور اور اس اجلاس میں آئے ہوئے دور دراز کے مہمانان کرام، جو در حقیقت جمعیت علماء ہند کے ارکان کی طرف سے بلائے گئے اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں ان سب حضرات کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں۔ آج کے اس اجلاس کا موضوع دین اسلام کا ایک بنیادی موضوع تو آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے۔ اس موضوع کے ساتھ ایک دوسرا موضوع جوڑا گیا ہے جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اس وقت اس کا ایک بنیادی موضوع ہے، وہ قومی یکجہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز جو مجھ کو یہاں دی گئی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ جمعیت علماء ہند ملک میں آج کے سلگتے ہوئے مسائل میں کر کیا رہی ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ آیا وہ ان جماعتوں کی طرح سے ہے جن کو لوگ ایک فائل کی شکل میں اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، یا جمعیت علماء اپنی تاریخ کے آئینے میں کچھ کر رہی ہے جس کا کرنا آسان نہیں ہے؟ جمعیت علماء پاپڑ بیل رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ آپ حضرات جو اپنے اپنے علاقے، گاؤں اور دیہات اور قصبات سے چنیدہ لوگ آئے ہیں، آپ یہ سن سکیں، سمجھ سکیں اور جمعیت علماء کے پیغام کو گھر گھر عام کر سکیں۔ پہلے آپ کا دل مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع انتہائی پاکیزہ اور مقدس ترین موضوع ہے۔ دوسرا موضوع قومی یکجہتی کا ہے۔ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کی انہی چند بنیادی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے جو قومی یکجہتی کے سلسلے میں مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کی ہیں، امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جمعیت علماء کی کارکردگی پر اپنی ٹوٹی پھوٹی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے تھوڑی دیر روشنی ڈالوں گا۔ اسلام دنیا میں آیا، آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنا کر مکہ معظمہ میں بھیجے گئے۔ آپ وہیں پیدا ہوئے، جنم لیا، 40 سال آپ نے وہاں گزارے۔ آپ کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر نہیں آتا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور وہ خدا کا پیغام لے کر پہلی مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جہاں قریش رہتے تھے وہاں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مکہ معظمہ میں جو قوم رہتی تھی آپ سے پہلے وہاں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا۔ نہ وہ لوگ رسول کو جانتے تھے، نہ نبی سے واقف تھے، نہ وحی سے واقف تھے، نہ جبرائیل سے واقف تھے، کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں بھیجا تھا۔ قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ کو نبی بنا کر ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے جن کے آباء و اجداد بھی کبھی خدا کے عذاب سے نہیں ڈرائے گئے، آپ انہیں ڈرائیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جن لوگوں میں کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ رات اور دن اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور آپ انہی میں کام کر رہے ہیں۔ اور کس طرح کام کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے محمد ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ان لوگوں کے پیچھے ان کے ایمان کی خاطر اپنی جان کھپا ڈالیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ رسول اللہ رات اور دن مکی زندگی میں کام کر رہے ہیں، لیکن دشمنی اور مخالفت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نبی اور اس پر گنے چنے ایمان لانے والے اللہ کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایسی دشمنی اور مخالفت ان حالات
اندر تاریخ بتاتی ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ یہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اللہ کی آزادی سے عبادت کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور چلے جائیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کر کاروبار کرنے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ایک اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے۔ کون سی عبادت؟ جس عبادت کو فرشتہ رسول اللہ محمد کے پاس لے کر آیا ہے، اور محمد نے وہ عبادت کا وہ طریقہ اور وہ ایمان اور عقیدہ گنے چنے کچھ عرب کے لوگوں کو دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا، اور حدیث بتلاتی ہے کہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کو نہیں، ایشیا کو چھوڑ کر افریقہ میں چلے گئے، اور افریقہ میں جا کر حبشہ، یہ سنا تھا کہ وہاں کا بادشاہ بہت عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے والا ہے، وہاں چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قافلے میں تقریباً 80 آدمی تھے اور 3 عورتیں تھیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب کچھ، اولاد، آل، مال، دولت، چین، سکون، گھر در بار سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ دنیا کی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر مکے والوں کو پتہ چلا تو ان کی نیند حرام ہو گئی، کسی طرح ان کو پکڑ کر لاؤ اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھاؤ۔ وہاں گئے اور بادشاہ سے مل کر یہ چاہا کہ یہ کچھ بھگوڑے ہیں، ان کو آپ ہمارے ساتھ کر دیں، ہمیں دے دیں، ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اللہ نے دل میں ڈالی، اس نے کہا جو میرے مامن میں امن لینے کے لیے آئے ہیں میرے ملک میں ان کو اس طرح حوالے نہیں کروں گا، پہلے ان کی بات سنوں گا۔ ان کے پاس کہلوا دیا، اور اگلے دن کی تاریخ طے ہو گئی۔ انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور سب نے مل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں جعفر ابن ابی طالب، اپنا ترجمان انہیں متعین کیا کہ ہم سب تو بول نہیں پائیں گے، ہماری طرف سے آپ بولیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا، ایک طرف وہ لوگ جو مکے سے آئے تھے انہیں پکڑ کر لے جانے کے لیے وہ بیٹھے، اور دوسری طرف مسلمان۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرنی شروع کی، ایک ایک لفظ موتی کی طرح۔ فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم تو جہالت کے اندر رہتے تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم برے کام رات اور دن کیا کرتے تھے، ہمارے اندر جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، ہم میں جو دولت مند تھے وہ کمزوروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، کمزور کی زندگی گزارنا مشکل تھی، ہم حرام کھاتے تھے اور حرام کرتے تھے۔ اسی حالت میں اللہ نے ہمیں میں سے ایک نبی ہمارے درمیان میں بھیج دیا، ہم اس نبی کے حسب کو، نسب کو، امانت کو، دیانت کو اور عفت و پاک دامنی کو جانتے تھے۔ وہ نبی آیا اور اس نبی نے آ کر کے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ یہ
بتانے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے زندگی کا سبق کس طرح دیا۔ ایک اللہ کی عبادت، یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اپنا رشتہ اور سمبند اپنے اللہ سے کیسا لگاتا ہے، لیکن انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو وہ نبی دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم کیسی دیتا ہے۔ وہ دوسرے چاہے اس کے مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، انسانیت کی بنیاد پر وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ اس لیے کہ کسی انسان کی بلندی اس کی تعلیم سے پتہ چلتی ہے، سبق کیا دیتا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ہے کیسا۔ اس لیے فرماتے ہیں امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلة الرحم وحسن الجوار والکف عن المحارم والدماء۔ فرماتے ہیں اس نبی نے آ کر کے ہمیں جو تعلیم دی ہے زندگی گزارنے کی، ہم تو تہذیب و تمدن سے دور جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اس نے سب سے پہلے ہمیں آ کر سبق دیا، امرنا بصدق الحدیث۔ سب سے پہلی چیز فرماتے اس نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی۔ ہمارے ہاں سچائی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ سچ بولنے کی اہمیت کیا ہے؟ سچ بولنے کی اہمیت، آدمی جھوٹ بول کر اپنے مخاطب کو دھوکہ دیتا ہے۔ جھوٹ کا مقصد ہے دوسرے کو دھوکہ دینا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے ہمیں سب سے پہلی تعلیم دی، اگر میرے دامن کو پکڑا ہے تو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جس سے وہ مخاطب ہے وہ مسلمان ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی دھرم کو مانتا ہے نہیں، کوئی نہیں۔ میرا دامن جس نے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میرے بھائی، یہ سیرت مقدسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیرت کے جلسوں میں کچھ قصے اور کہانیاں حدیث سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے وقت ہوئی، ان کو سن لیا اور سمجھتا ہے سیرت ہو گئی۔ صحیح ہے، وہ قصے آپ کی عظمت اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت کی دلیل ہیں، مگر رسول اللہ کو دنیا میں ان قصوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ رسول اللہ کو تو جو شریعت دے کر بھیجی گئی تھی وہ یہ ہے شریعت جس کی رسول اللہ تعلیم دے رہا ہے۔ اس آئینے میں مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اور یہ تعلیم رسول اللہ ہر وقت دیتا ہے۔ سچ بولو، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دو، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے تھے سفر میں، اور صحابہ جو دیوانے تھے آپ کے محبت کے مارے، فرماتے ہیں صحابہ اس وضو کے پانی پر گر رہے تھے۔ کیوں گر رہے تھے؟ تاکہ اس پانی کو ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے، سر اور جسم کے اوپر لگائیں، برکت حاصل
حاصل کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ شیدائیت دیکھی تو فرمایا ما یحملکم علی ذلک، کیوں کر رہے ہو، کیوں میرے پانی کے اوپر گرتے ہو اس پانی پر جس سے میں منہ دھو رہا ہوں، پیر دھو رہا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی محبت کے مانے ہوئے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی محبت، حب اللہ ورسولہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میرے جسم اطہر سے ٹپکتا ہوا پانی لے لیا اور محبوب بن گئے اللہ کے۔ فرماتے نہیں، اگر محبوب بننا ہے تو کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہی جو یہاں بتاتے ہیں، اس حدیث کے اندر بھی فرماتے ہیں من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ وان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو صرف پانی جسم اطہر سے لگا ہوا لے کر نہیں بنے گا، تو صرف پانی جسم اطہر سے لگا ہوا لے کر نہیں بنے گا۔ اگر بننا ہے تو کرو، کیا کرو؟ فرماتے کسی کو پہلی چیز ہے دھوکہ مت دو، جب بول سچ بول۔ وہی یہاں بھی فرما رہے ہیں امرنا بصدق الحدیث، ہمیں تو اس نبی نے آ کر جو تعلیم دی ہے رہن سہن کی، اس میں سب سے پہلی تعلیم ہے صدق حدیث، جو کہو سچ کہو۔ کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دو، اور اگر دنیا میں جھوٹ بولے گا تو حدیث کے اندر فرماتے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھایا خواب میں، سب فرماتے مجھے اٹھا کر کے لے کے چلے۔ اس خواب میں طرح طرح کی چیزیں دیکھی، میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے خون کا، اس میں ایک آدمی کھڑا ہے بدبو تعفن، اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ جو بیچ میں کھڑا ہے جب وہ کنارے کے پاس آنا چاہتا ہے نکلنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر مارتا ہے اور وہ لڑکتا ہوا پھر دریا میں چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں نکلنا چاہے، یہ دوسرا پتھر مارتا ہے۔ یہ ایک عذاب کا سلسلہ۔ میں نے کہا کیا کون ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ان آگے بڑھو آگے بڑھو۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں جل رہی ہیں، آگ جلتی ہے، تیز ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے ابھر کر باہر آ جائیں گے، پھر آگ بیٹھ جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ فرمایا ایک بہت لمبا خواب ہے، اس کے اندر فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں کلوم ہے، ایک درانتی کی طرح، وہ یہاں سے یہاں تک کاٹ دیتا ہے، چیختا ہے وہ، ادھر سے وہ کاٹنے والا ہٹ کر ادھر آتا ہے، یہاں سے یہاں تک، جب یہاں سے یہاں تک کاٹتا ہے ادھر کا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے ہٹ کر پھر ادھر، پھر یہاں سے کاٹتا ہے تو ادھر کا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عذاب کا سلسلہ ہے۔ یہ تو ایک حدیث بڑی لمبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آخر میں کہا کہ میں نے کہا آج تو ساری رات تم مجھے گھماتے رہے ہو، یہ تو بتاؤ یہ دیکھا کیا ہے؟ تو
اس آدمی کے بارے میں جس کے کلے کو کاٹا، فرمایا یہ وہ جھوٹا ہے جو دنیا میں دنیا کو دھوکہ دیتا تھا۔ رسول اللہ کی تعلیم ہر انسان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر معاملہ کیا ہوگا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس کا دھرم کیا ہے، یہ دنیا میں کرتا کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ مانتا کیا ہے، اس کا وشواس اور عقیدہ کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے دامن کو ہاتھ میں لینے والا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرماتے ہیں اور اس رسول نے ہمیں وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہر ایک آدمی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ بے ایمانی اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ محمد کا نام لینے والا بے ایمان اور خائن نہیں ہوگا، اگر ہے تو جھوٹا ہے دعوے کے اندر۔ اس لیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ادائے امانت کا۔ کسی نے اپنا حق رکھ دیا کسی کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے، آدمی شیر مادر کی طرح کھا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے لیکن وہ رسول اللہ کا تابعدار نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے امانتوں کو ادا کرو، اور اس سے کوئی بحث نہیں میرے بھائی۔ جس کا حق ہے اس کا دھرم کیا ہے؟ نہیں، چاہے ہندو، چاہے مسلمان، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، اگر کسی کا حق ہے اس کے حق کو نہیں مارا جا سکتا، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ابتدا سے لے کر جب آپ 40 سال کے ہوئے تب تو نبوت ملی، اور 63 سال کے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس پوری زندگی کے اندر امت کو سبق دیا ہے امانت کو ادا کرو۔ یہ ہے رسول اللہ کی سیرت۔ مسلمان سمجھتا ہے بس کچھ قصے کہانیاں، یہ تو پاپڑ بیلنے کی چیز ہے، اپنی زندگی کو بنانا پڑتا ہے۔ مسلمان اس کی طرف آتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اور میرے بھائی ایک حق تو ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی شریف خاندان اس حق کو ادا کرتا ہو۔ یہ تو حق ایسا ہے کہ کسی خاندان کے اندر بس شاید و باید ہی حق ادا ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے، وہ کیا ہے؟ باپ اور ماں مر گئے، زمین جائیداد دولت چھوڑ کر کے، اور بھائیوں نے مل کر تقسیم کر دی اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حق کو ادا کرو، نہیں ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن دنیا کا یہ مظلوم جس کے حق کو اس ظالم نے لیا تھا، یہ اس کی گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائے گا، اے اللہ اس نے میرا حق مجھے نہیں دیا۔ اللہ کو غصہ ہوگا، فرمائیں گے عدل امانہ، اس کا حق دے۔ کیا زمین لیا تھا، پیسہ لیا، سونا تھا، چاندی تھی، زیور تھا، فرمائیں گے اللہ دے اس کا حق۔ یہ دائیں بائیں دیکھے گا اور دیکھ کر انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ سے، اے اللہ کہاں سے
دوں، جس دنیا میں دیا تھا وہ دنیا بھی ختم ہو گئی، وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، پھر وہی فرمایا ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے۔ کہے گا اے اللہ میری کچھ بپتا تو سن لیجئے، انا یا رب وقت اللہ کہاں سے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کو پھر غصہ ہے، فرمائے ہم کچھ نہیں سنتے، تیسری مرتبہ بھی عدل امانہ، اس کا حق دے۔ میرے بھائی یہ حق ہے انسان کا، اور یہ حق چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے مشرک کا ہو، چاہے یہودی کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، چاہے دوست کا ہو، چاہے دشمن کا ہو، حق نہیں مانا جا سکتا۔ یہ ہے سیرت مبارکہ۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں جن ہاتھوں سے لی ہیں انہی ہاتھوں کو واپس کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ امانت ہندو کی ہے یا مشرک کی ہے یا یہودی کی ہے، امانت امانت ہے، اسی سے ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اس آیت کے اترنے کا عجیب واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے ہاتھ اگر کعبے کے در کو لگانا چاہے تو ہاتھ جاتا نہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، اتنا ہی اونچا تھا کعبے کا دروازہ۔ کعبے کی چابی ایک شخص تھے، عثمان ان کا نام تھا، ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، اور وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی تو منوپلی تھی، جس کو چاہتے تھے جانے دیتے تھے، نہیں چاہتے تھے روک دیتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے چاہا کہ وہ بھی کعبے میں جائیں، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ جانے لگے تو عثمان نے روک دیا، کہا محمد تم نہیں جاؤ گے، ہمارے دھرم کو برا بھی کہتے ہو، جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں اندر بھی آنے دیں، نہیں جاؤ، اگر تم جاؤ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا لڑنے لگتا، مگر رسول اللہ ہے، بڑے پروقار انداز میں ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، پھر خدا جانے کیا بات عثمان کے دل میں آئی، عثمان کہنے لگے محمد جاؤ تم بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو عثمان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور عثمان سے فرمایا کہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے مجھے منع کیا، بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ کسی کے گوان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ محمد جو آج کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ان کے ماننے والے مجبور ہو کر حبشہ چلے گئے، کیا کوئی دن ایسے طاقتور بنیں گے کہ قریش کعبے کی چابی کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ تو عثمان کہنے لگے محمد اگر کوئی دن ایسا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش اس دن بہت ذلیل ہوں گے، مکے والے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عزت والے ہوں گے، اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہجرت سے کتنے پہلے کا واقعہ ہے یہ مفسرین نہیں لکھتے، یہاں تک کہ ایک دن سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، آج محمد گھر سے باہر نکلے تو قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔
نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا اور نکال کر آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر تشریف لے گئے. وہاں سے اٹھے غار میں اور غار سے اٹھے مدینہ منورہ. اب آپ وہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 سال رہے. جب 8 سال ہوئے اب اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر مکے کو فتح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اشاروں پر جان دینے والے صحابہ کا لشکر لے کر کے گئے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح فرما دیا. اور فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جاؤ عثمان کے پاس اور چابی لے کر کے آؤ. عثمان کے پاس گئے اور چابی لے. عثمان نے کہا ایسے نہیں دوں گا, میں اپنے ہاتھ سے چابی محمد کو دوں گا. آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دی. آپ نے چابی لی, اندر تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو کھولا. آپ کے ساتھ 2 صحابہ تھے, اندر جا کر در و دیوار کو صاف کیا, دھویا, باہر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی. اس زمانے میں بت پتھر کے تراشے ہوئے ہوتے تھے, آج تو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ کا نبی وہ چھڑی جس بت کے سر پر رکھتا تھا اور قرآن کی آیت فرماتا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, وہی اوندھا ہو کر زمین پر گر جاتا تھا. اب رسول اللہ آئے اور عثمان ہے, عثمان سے فرما رہے عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا یاد ہے کیا کہا تھا؟ آج تک عثمان ایمان نہیں لائے تھے. اس مجلس میں 10,000 صحابہ بیٹھے ہیں اور ہر صحابی گردن اونچی کر کر دیکھ رہا ہے, تمنا کر رہا, آج کاش کے کعبۃ اللہ کی چابی اللہ